اذا قیل لهم اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے آگے آنے والا ہے اور جو تمہارے پیچھے گزر چکا ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو وہ دھیان نہیں دیتے ہیں، وہ ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے ہیں جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے؟ اس میں اس آیت میں مشرکین کا حال بیان کیا گیا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ جن آفتوں اور بلاؤں کے درمیان گھرے ہوئے ہو اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آنے والے دنوں میں تم پر آنے والی ہیں، ان سے ڈرتے ہوئے ایمان لے آؤ، تو وہ لوگ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ پھیر کر چل دیتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں مانتے۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ اس وقت جو تم پریشانی میں ہو اس سے ڈرتے ہوئے، اور جو بعد میں تم پر پریشانی آنے والی ہے اس سے ڈرتے ہوئے ایمان لے آؤ۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو وہ نہیں سنتے ہیں، نہیں مانتے ہیں۔ دوسرا معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پچھلے زمانے میں جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسولوں کو جھٹلایا اور جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی نازل ہوا، اس جیسے عذاب سے بھی تم ڈرتے رہو، اور آخرت کے عذاب سے بھی تم ڈرتے رہو۔ دنیا میں جو عذاب نازل ہو چکا ہے پچھلی قوموں پر ان کے کفر، انکار، سرکشی کی وجہ سے، ان سے ڈر کر، اور آخرت میں تم پر جو اسی حال پر اگر تم رہے عذاب آنے والا ہے، جہنم کا عذاب کا تم سامنا کرنے والے ہو، اس سے ڈرتے ہوئے ایمان لے آؤ، تو مشرکین اس وعید، اس دھمکی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ یہ دوسرا معنی بیان کیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جو کہا کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے، آگے ہے، اور جو تمہارے پیچھے ہے، مراد کہ ڈرو ہر اس عذاب سے جو تم پر دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور تمہارے پیچھے یعنی آخرت میں بھی یقینی طور پر آنے والا ہے اگر تم اسی حالت میں رہے اور اسی حالت میں فوت ہوئے۔ یہ کہا گیا ہے آیت نمبر 45 میں، 45 میں، جو سورہ یاسین کی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46، 46، وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آیَةٍ، اور نہیں آتی ہے کوئی نشانی ان کے پاس، وَمَا تَأْتِيهِمْ، اور نہیں آتی ہے ان کے پاس، من آیتن، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا، مگر، کانوا عنہا معرضین، وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، وہ اس سے بے رخی برتتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں۔ وما تأتیہم من آیات، وما تأتیہم من آیتن، وہ مینس اور
ما مطلب نہیں، تأتیہم ان کے پاس آتی ہے، اتا یاتی آنے کے معنی میں ہے اتیان سے، من بیانیہ ہے، آیا نشانی دلیل، اس کی جمع آیات ہے، من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے، ان کے رب کے دلائل میں سے کوئی نشانی کوئی دلیل، الا مگر ان کا رویہ کیا ہے، کانوا عنہا معرضین وہ اعراض برتتے ہیں، وہ سرکشی کرتے ہیں، وہ روگردانی کرتے ہیں۔ کانو جمع ہے کانا کی، عنہا اس سے، اس آیت سے، ان مطلب سے اور ہا ضمیر لوٹ رہی آیت کی طرف، معرضین معرض کی جمع ہے، اعرض یعرض اعراض کرنا، روگردانی کرنا، انحراف کرنا، منہ پھیر لینا، منہ موڑ لینا، بے رخی برتنا، بے پرواہی برتنا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور جب ان کے رب کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں۔ اس آیت نمبر 46 میں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا ہمیشہ سے یہ رویہ رہا ہے کہ جب بھی ان کے رب کی طرف سے توحید، رسالت اور آخرت کے برحق ہونے کی نشانی اور دلیل آئی تو انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ مکہ کے جو مشرکین ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ انہوں نے بھی توحید باری تعالی اور رسالت محمدیہ اور آخرت کی صداقت کی دلیل کو، نشانی کو پس پشت ڈال دیا، بالائے طاق رکھ دیا، اس کو نہیں مانا، ایمان نہیں لائے، اس کو ٹھکرا دیا، دعوت توحید کو، دعوت رسالت کو، دعوت آخرت کو ٹھکرا دیا، اور اپنے کفر پر، اپنے شرک پر، سرکشی پر ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ گویا ان کے دل پتھر کے ہیں کہ ان میں خیر کی کوئی بات داخل ہی نہیں ہوتی، وہ کسی بھی دینی فائدے اور نصیحت کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ حال ان کا ہو گیا ہے، انکار کی روش ہے، سرکشی کا وتیرہ ہے، اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کرتے۔ جو بھی آیت، جو بھی دلیل، جو بھی نشانی اللہ کی طرف سے، اس کے رسول کی طرف سے ان کو پیش کی جاتی ہے، انہیں دین کی بات پہنچائی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، ایمان کی دعوت دی جاتی ہے، وہ فوراً انکار کر دیتے ہیں، جھٹلا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ تو اسی کا بیان ہے اس آیت نمبر 46 میں، 46 میں۔ اس آیت پر ہم اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ترجمہ اور تفسیر قرآن کا اصل مطلب یہی ہونا چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، اس پر ہم کیسے عمل کر سکتے ہیں اس کو جانیں۔ تو یہ جو آیت ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ان کے پاس جب بھی ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت پہنچتی تو وہ بے رخی برتتے ہیں، اس آیت پر ہم اس طرح سے عمل کر سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی آیت سنیں، دین کی کوئی بات ہمیں معلوم ہو، کوئی نصیحت کی بات، کوئی اچھی بات، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غور سے اس کو سن کر اس کو مان لیں اور اس پر عمل کریں، اس کا جو تقاضا ہے اس کو پورا کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو یہ مومنانہ شان ہوگی، اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ پھر مشرکین کا معاملہ ہوگا جس کا بیان ابھی ہوا ہے۔ مومن اور کافر میں یہی فرق ہے۔ مومن کے پاس جب بھی کوئی آیت، کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو غور سے سنتے ہیں،
اس میں اپنے لیے نصیحت کو تلاش کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، پھر اس کی دعوت دیتے ہیں دوسروں کو، جبکہ کافر مشرک ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، نہ وہ غور سے سنتے ہیں اور نہ اسے قبول کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں۔ مومن کہتے ہی ہیں مان لینے والے کو اور مان کر عمل کرنے والے کو، تو یہ ہمارا حال ہونا چاہیے، یہ ہماری شان ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اس طرح کی آیتوں کو بیان کرنے سے یہی پیغام دیا ہے کہ ہم کافروں اور مشرکوں کی طرح سے اپنا حال نہ بنائیں، بلکہ ہماری شان مومنانہ ہونی چاہیے کہ ہم نے سن لیا، مان لیا اور عمل کر لیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 47 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے۔ قال الذین کفروا، تو کہتے ہیں کفر والے، جنہوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، انطعم، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، اس کو کہ جس کو اگر اللہ چاہے تو کھلا دے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم لوگ مگر کھلی ہوئی گمراہی میں۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو۔ لفظ کا ہر لفظ کا معنی جان لیتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے۔ پہلے بھی یہ الفاظ گزر چکے ہیں۔ کیا کہا جاتا ہے ان سے؟ انفقوا، خرچ کرو۔ انفق ينفق، انفاق کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، اسی سے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ نفقہ اسی سے ہے، نانو نفقہ جو کہتے ہیں، بیوی کا نانو نفقہ، نفقہ خرچ کے معنی میں ہے، اسی سے ہے انفقوا۔ انفقوا، خرچ کرو، صرف کرو۔ مما اصل میں من اور ما ہے، اس میں سے جو، من مطلب سے اور ما مطلب جو۔ رزق، رزق دیا ہے، رزق یرزق، رزق روزی دیا ہے، رزق دیا ہے، عطا کیا ہے۔ کم، تم لوگوں کو، تمہیں، مما رزقکم، جو تمہیں اس نے رزق دیا ہے، روزی دی ہے۔ کس نے؟ اللہ، اللہ نے جو تمہیں روزی دی ہے، رزق دیا ہے، تمہیں عطا کیا ہے، نوازا ہے، اس میں سے خرچ کرو۔ قال الذین کفروا، قال تو کہتے ہیں، قول سے ہے قال، الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا۔ الذین جمع ہے الذی کی، جو کے معنی میں ہوتا ہے، تو الذین جن کے معنی میں ہے۔ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا، کفر یکفر، کفر کرنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی جو کافر ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کس سے کہتے ہیں؟ للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ للذین میں جو لی ہے، لام زیر لے، یہ کے لیے کے معنی میں ہے۔ الذین میں لے لگا ہے تو للذین ہو گیا۔ تو ان لوگوں سے جو ایمان لائے، آمنو، جو ایمان لائے، آمن یؤمنو، ایمان لانا، آمنو، جو لوگ ایمان لائے۔ قرآن میں بہت ساری جگہوں پر ہے، اسی سے ہے مومن، ایمان والے کو کہتے ہیں، اور کفرو سے ہے کافر، کافر کو کہتے ہیں کافر۔ تو اہل کفر اہل ایمان سے کہتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، نیکی اور بھلائی کی راہوں میں خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، محتاجوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر خرچ کرو، خدمت خلق میں خرچ کرو۔
اچھے راستے میں خرچ کرو۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کافروں سے تو وہ مومنوں سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انطعمو، کیا ہم کھلائیں؟ مینس کیا، نطعمو اطعم یطعم، اطعام کھلانا، طعام سے ہے، طعام کھانا کو کہتے ہیں اور اطعام کھلانے کو کہتے ہیں، اسی سے نطعمو، کیا ہم کھلائیں؟ من لو یشاء اللہ اطعمہ، من مطلب جو کے معنی میں ہے، ہم کھلائیں اس کو جو، جس کے معنی میں، جو کے معنی میں، انطعمو من، ما معنی بھی جو ہوتا ہے، جس ہوتا ہے، من معنی بھی جو اور جس ہوتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ ما یہ غیر جاندار چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور من جو ہے یہ انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، عقل مند کے لیے، جو عقل مند مخلوق ہے جیسے انسان، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما غیر جاندار اور غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، من جاندار عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ما یعنی وٹ اور من مطلب ہو۔ لو مطلب اگر، لو کا معنی اگر، یشاء چاہے، شاء یشاء چاہنا، مشیت سے ہے، مشیت چاہنے کو کہتے ہیں۔ یشاء اللہ اگر اللہ چاہے، لو یشاء اللہ اگر اللہ چاہے، اطعمہ تو اس کو کھلا دے، اطعمہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے اور نطعم یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، ہو اس کو۔ تو کہتے تھے اہل کفر اہل ایمان سے کہتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ خرچ کرو نیکی کے راستے میں، کھلاؤ بھوکھوں کو، تو وہ کہتے تھے کہ کیا ہم انہیں کھلائیں کہ جنہیں اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، ہم کیوں کھلائیں؟ رازق اللہ ہے، کھلانے والا اللہ ہے، دینے والا اللہ ہے، تو اللہ جانے، اللہ ان کو دے کھلائے، ہم کیوں دیں، ہم کیوں کھلائیں، وہ یہ کہتے تھے۔ اور کیا کہتے تھے؟ ان انتم، نہیں ہو تم لوگ، ان مطلب اصل میں تو اگر کے معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں پر ان نہیں کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کے بعد الا آ رہا ہے، ان انتم اس کے بعد الا آ رہا ہے، تو جہاں پر ایسا ہوتا ہے ان اور پھر بعد میں الا آتا ہے تو وہاں پر ان اگر کے معنی میں نہیں بلکہ نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، ان نافیہ ہے۔ ان انتم الا، نہیں ہو تم لوگ مگر، انتم تم لوگ، انتا کی جمع ہے انتم، نہیں ہو تم لوگ مگر، فی ضلال مبین، کھلی ہوئی گمراہی میں، فی مطلب میں ضلال گمراہی، اسی سے ہے ضال گمراہ کو کہتے ہیں، مضل گمراہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ ان انتم الا فی ضلال، نہیں ہو تم لوگ مگر گمراہی میں، مبین کھلی ہوئی گمراہی، واضح اور صریح گمراہی میں۔ وہ مشرکین کفار مومنوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ گمراہ ہو گئے ہو، ایسی بات کہتے ہو کہ ہم کھلائیں لوگوں کو، کھلانے والا تو اللہ ہے، اللہ کھلائے، ہمیں کیوں کہتے ہو کہ ہم لوگوں کو کھلائیں، تم گمراہ ہو گئے ہو۔ یہ کفار مشرکین مومنوں سے کہتے تھے، تمہارا عقیدہ خراب ہو گیا ہے، رازق تو اللہ ہے، ہم تھوڑے رازق ہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہو کھلانے کو۔ اس طرح سے مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر ہنسی اڑاتے تھے مومنوں کی۔ تو اسی کا بیان ہے اس آیت نمبر 46 کے اندر، 47 کے اندر، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو روزی دی ہے اس میں سے خرچ کرو، تو اہل کفر ایمان والوں سے کہتے ہیں کہ کیا ہم اسے کھلائیں جسے اگر اللہ چاہتا تو ضرور کھلاتا، تم لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہو۔ انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر اللہ چاہتا تو غریبوں مسکینوں کو غریب اور مسکین نہ بناتا، انہیں محتاج اور محروم نہ بناتا۔ اللہ نے نہیں چاہا، اس لیے اللہ نے ان کو نہیں دیا اور انہیں محروم اور محتاج کر دیا ہے۔ تو جب اللہ کی یہی مرضی ہے کہ وہ محتاج رہیں، محروم رہے، تو ہم کیوں دیں؟ ہم اللہ کی مشیت کے خلاف کیوں جائیں؟ یہ کفار مشرکین حجت کرتے تھے، اور یہ استہزاء کے طور پر، ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے ایمان والوں کا، کہ اللہ کی جب یہ مرضی ہے
کہ انہوں نے محروم رکھا ہے غرباء و مساکین کو، تو ہم ان کو کیوں دیں؟ اللہ کی مرضی کے خلاف ہم کیوں جائیں؟ اللہ نے انہیں محروم بنا رکھا ہے تو ہم ان کو کھانے کے لیے کیوں دیں؟ تو وہ یوں مذاق اڑاتے تھے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، وہ کہتے تھے مومنوں سے کہ تم لوگ کھلی گمراہی میں ہو، یعنی یہ کہ تم جو کہتے ہو ہم لوگوں سے کہ غرباء و مساکین کی مدد کرو، یہ کہہ کر تم غلطی اور گمراہی کا مظاہرہ کر رہے ہو، جہالت کا ثبوت دے رہے ہو۔ یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ تم ہمیں رازق بنانا چاہتے ہو، رازق تو اللہ ہے۔ ان انتم الا فی ضلال مبین کا یہ معنی ہے۔ یہاں پر عقیدے اور ایمان کی بات اور باریک نقطہ یہ سمجھنے کا ہے کہ کفار مشرکین جو یہ کہتے تھے مومنوں سے کہ اللہ کی مشیت ہے اور اللہ رازق ہے اور اللہ کی مشیت سے یہ غریب اور مسکین ہیں، تو ان کی یہ بات تو صحیح تھی کہ غربت اور ناداری اللہ ہی کی مشیت سے ہے، اللہ ہی کے ارادے اور اس کی چاہت سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کو اللہ کے حکم سے روگردانی کا جواز بنا لینا یہ غلط تھا۔ یعنی اس چیز کو کہ اللہ نے غرباء و مساکین کو ایسے ہی بنایا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ بات تو صحیح ہے کہ اللہ کی مرضی اللہ کی مشیت ہے، لیکن اس سے یہ سمجھ لینا کہ اللہ کا جو دوسرا حکم ہے کہ ان پر خرچ کرو، ان کا خیال رکھو، تو اس حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، یہ حکم غلط ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کفار مشرکین کا یہ سمجھنا غلط تھا، خلط ملط کے وہ شکار ہو گئے تھے، یہ سمجھ کر کہ غربت و ناداری اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ یہ سمجھ رکھے تھے کہ پھر ان پہ خرچ کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں حکم نہیں ہے، ہمیں ان پر خرچ نہیں کرنا چاہیے، جب اللہ کی مرضی یہی ہے تو انہیں ایسے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان کا یہ جواز نکالنا اللہ کے اس حکم پر عمل نہ کرنے کا کہ ان پر خرچ کیا جائے، یہ غلط تھا، کیونکہ جس اللہ نے انہیں غربت و ناداری میں رکھا ہے، اسی اللہ نے مالداروں کو حکم دیا ہے کہ ان پر خرچ کریں۔ تو اللہ کی ایک بات مان رہے ہو اور دوسری بات کو نہیں مانتے ہو، آخر اللہ ہی نے تو حکم دیا ہے کہ وہ غریب و نادار ہیں تو ان پر خرچ کرو۔ تو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی اسی میں ہے کہ ان کی امداد کی جائے۔ اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے راضی ہو، اللہ نے دنیا میں تمہیں دیا ہے، چاہتے ہو کہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں نوازے، تو اللہ کے اس حکم پر بھی عمل کرو کہ دنیا میں جو محتاج ہیں، محروم ہیں، ان کا خیال رکھو۔ اور یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، یہ اور چیز ہے، اور اللہ کی رضا اور خوشنودی، اللہ کی رضا اور پسند، یہ اور چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ اللہ کی مشیت، اللہ کا ارادہ، ایک ہوتا ہے اللہ کی پسند، اللہ کی رضا، دونوں میں فرق ہے۔ مشیت کا تعلق، ارادے کا تعلق، یہ امر تکوینی سے ہے، امر قدری سے ہے، جو اللہ نے مقدر کیا ہے، جس کے تحت جو اللہ کا امر تکوینی ہے، امر قدری ہے، اس کے تحت جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، جس کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم سمجھ لیں۔ اللہ نے فلاں لوگوں کو غریب اور مسکین بنایا ہے، یقیناً اللہ نے بنایا ہے، لیکن کیوں بنایا ہے، کیا حکمت اور مصلحت ہے، ضروری نہیں کہ ہم سمجھیں اور اس کو بنیاد بنا کر یہ کہیں کہ ہم ان پر کیوں خرچ کریں، جب اللہ ہی نے ان کو ایسا بنایا ہے تو ان کو ایسے ہی رہنے دیا جائے۔ نہیں، اللہ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے جس کو ہم نہیں جانتے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کا تعلق اس کے امر تکوینی سے ہے، قضاء و قدر سے ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ کی رضا، اللہ کی پسند، کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ اس کام کو پسند کرتا ہے، اللہ اس کام سے خوش ہوتا ہے، اور اسی لیے اللہ اس کا حکم دیتا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں امر تشریعی. امر تشریعی یعنی یہ اللہ کی شریعت ہے کہ یہ کیا جائے اور یہ نہ کیا جائے. اسی میں سے یہ ہے کہ غربا اور مساکین پہ خرچ کیا جائے اور اس بارے میں غفلت نہ برتا جائے. یہ اللہ کی شریعت ہے. امر تشریعی سے اس کا تعلق ہے. تو اس حکم کو بجا لانا چاہیے کیونکہ اسی میں اللہ کی رضا اور خوشنودی ہے. تو یہ فرق انہوں نے نہیں کیا کفار اور مشرکین نے. تو اسی کا بیان ہے اس کے اندر. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کفار اور مشرکین بھی اللہ کو رازق مانتے تھے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کہا کہ اگر اللہ چاہے ان کو کھلانا تو وہ کھلا سکتا ہے, ہم کیوں کھلائیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کو رازق مانتے تھے. دوسرے معنی میں یہ کہتے تھے کہ جب اللہ رازق ہے تو اللہ رزق دے گا, ہم کیوں ان کو دیں گے اپنے رزق میں سے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. تو گویا کہ وہ اللہ کو رازق مانتے تھے, لیکن ان کی پرابلم کیا تھی؟ وہ توحید, رسالت اور آخرت کو نہیں مانتے تھے. اسلام نے جس طرح سے اللہ پر ایمان لانے اور رسالت اور آخرت پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے اس طرح سے وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. یہ ایمان تو رکھتے تھے کہ اللہ خالق ہے, رازق ہے, مالک ہے, مدبر ہے, لیکن وہی اللہ معبود برحق ہے اور عبادت کے لائق ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے. لہٰذا اس کے لیے توحید کا اقرار کیا جائے اور شرک کی نفی کی جائے, یہ ان کی پرابلم تھی. اس بات کو وہ نہیں مانتے تھے اور ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے. اکثر و بیشتر آج بھی کفار و مشرکین کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے رب ہونے کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے معبود برحق ہونے کو نہیں مانتے ہیں, یا مانتے بھی ہیں تو اس میں شرک کر بیٹھتے ہیں. اللہ کو بھی مانتے ہیں اور غیروں کو بھی مانتے ہیں. یہی ان کی مشکل اور پرابلم ہے. تو صرف اللہ کو خالق, رازق, مالک اور مدبر ماننے سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا, موحد نہیں ہو سکتا. اس کے ساتھ ساتھ اسی اللہ کو معبود برحق بھی ماننا ہوگا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا, تبھی جا کر کوئی مومن ہو سکتا ہے. ایک اور بات جو پتے کی یہاں پر ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور غرباء و مساکین کو دینا یہ اللہ کی رزاقیت کے منافی نہیں ہے. اللہ رازق ہے, دینے والا ہے, نوازنے والا ہے, روزی دینے والا ہے. اس کے منافی اور اس کے خلاف یہ بات نہیں ہے کہ غرباء اور مساکین پر خرچ کیا جائے, اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے. دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. ایک ہے کہ اللہ رازق ہے اور ایک ہے کہ غرباء مساکین کو اے لوگو تم دو. دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے, دونوں ٹکراؤ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالی رزاق مطلق ہے, رزق دینے والا, روزی دینے والا ہے, مگر اللہ رب العالمین کا ایک نظام ہے, نہایت حکیمانہ نظام, مدبرانہ نظام. اللہ کا نظام ہے جو حکمتوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ کا ہر نظام, ہر قانون, اس کے اندر حکمت ہے, تدبیر ہے. تو یہ نظام اللہ کا جو حکیمانہ ہے, مدبرانہ, یہ کہتا ہے کہ بعض انسانوں کو دے کر, مال دے کر, دولت دے کر, رزق دے کر, دوسروں کے لیے اس کو ذریعہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ بعض کو دیتا ہے اور دوسروں کے لیے ان کو ذریعہ بناتا ہے اور بالواسطہ دوسروں کو دیتا ہے. ان کے واسطے سے اللہ رب العالمین ان کو دیتا ہے. اگرچہ اللہ تعالیٰ اس بات پر یقیناً قادر ہے کہ وہ سب کو بلا واسطہ دے, بلا ذریعہ دے, سب تک رزق پہنچا دے. اللہ اس پر قادر ہے, اللہ محتاج نہیں ہے کسی کا. لیکن اللہ رب العالمین نے ایک ذریعہ, ایک نظام, ایک واسطہ بنایا ہے
تاکہ سب ایک دوسرے کے محتاج رہیں، ایک دوسرے کے ضرورت مند رہیں. سب ناقص ہیں، کوئی مکمل نہیں ہے، سب ایک دوسرے سے مکمل ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے. بعض کے کام آتے ہیں، بعض کو اللہ نے کچھ دیا تو بعض دیگر کو اللہ نے کچھ دیا، تو وہ ان سے اپنا کام چلاتے ہیں، لیتے ہیں. انسانوں کے درمیان معیشت کا جو نظام ہے، اور اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان تعاون کا، امداد کا جذبہ اور روح پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا، یہ نظام بنایا کہ بعض کے ذریعے سے بعض کو رزق پہنچاتا ہے، بعض کو بعض کے لیے واسطہ بناتا ہے. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تاکہ اسی بہانے خرچ کرنے والے کو اجر اور ثواب حاصل ہو، اور جن پر خرچ کیا جائے وہ احسان مند ہوں. حقیقت یہی ہے کہ جو نظام معیشت ہے انسانوں کا، اس دنیا میں جو معیشت کا نظام چل رہا ہے وہ باہمی تعاون پر مبنی ہے. پورا دنیا کا جو نظام ہے معیشت اور اقتصاد کا، وہ ایک دوسرے کے تعاون پر کھڑا ہوا ہے. یہ اسی وقت باقی رہ سکتا ہے جب ہر ایک کو دوسرے کی حاجت ہوگی. تو غریب کو امیر کے پیسے کی حاجت ہے، اور امیر کو غریب کی محنت کی ضرورت ہے. تو اس طرح سے اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا نظام ہے. اس میں حقیقت میں کسی پر کوئی احسان نہیں ہے، سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں. ہر شخص جو کچھ بھی دوسرے کو دیتا ہے وہ اپنے مطلب کے لیے دیتا ہے. تو اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، اور ڈائریکٹ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ رزق پہنچا دے بغیر کسی واسطے اور ذریعے کے. لیکن اللہ رب العالمین نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے، ورنہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے. امیری اور غریبی دنیا میں نہیں ہوتی، کچھ لوگ امیر اور کچھ لوگ غریب نہیں ہوتے، تو پھر دنیا کیسے چلتی؟ سب ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز ہوتے، دنیا کا کام ہی نہیں ہو پاتا. سب کو سب کچھ موجود ہوتا تو سب اپنے اپنی جگہ ہوتے، کوئی ایک دوسرے کا کام نہیں کرتے، تو سارا کام تو ایک شخص نہیں کر سکتا تھا. اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ نظام بنایا ہے. اب رہا ایک سوال یہ کہ کفار اور مشرکین جب ایمان ہی نہیں رکھتے تھے اجر ثواب پر، گناہ پر، جنت جہنم پر، دین پر، شریعت پر ان کا ایمان ہی نہیں تھا، تو انہیں کیوں حکم دیا گیا کہ غربا اور مساکین پر خرچ کرو؟ کیا انہیں اس کا کوئی فائدہ ہوتا اگر وہ خرچ کرتے؟ تو کیا انہیں اجر و ثواب ملتا؟ کفار مشرکین اگر خرچ کریں غربا مساکین پر تو کیا ان کو اجر اور ثواب ملے گا آخرت میں؟ انہیں کوئی فائدہ ہوگا آخرت میں؟ جب تک وہ کفر اور شرک پر رہیں گے کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت میں، کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کو. تو ان کو کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ممکن ہے کہ جو شریعت کا حکم ہے فی سبیل اللہ خرچ کرنا، اس پر عمل کرانے کی حیثیت سے کفار و مشرکین کو یہ حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کا جو مروجہ اصول ہے دنیا کے اندر، اس بنا پر انہیں بھی حکم دیا گیا انسانیت کے ناطے. اور اے کفار و مشرکین، تم اپنے آپ کو شریف کہتے ہو، تو شرافت کا تقاضا ہے کہ غربا مساکین کو دو، انسانیت کا تقاضا ہے. تو اس لیے کہا گیا. ورنہ یاد رکھیں کہ کفار و مشرکین جب تک ایمان نہیں لائیں گے تب تک جو بھی بھلائی کا کام کریں گے دنیا میں تو فائدہ ہو سکتا ہے، آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا انہیں خرچ کرنے کا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خرچ کریں گے تو
آخرت میں ان کو ثواب ملے گا کب؟ جب وہ ایمان لائیں گے. جب تک ایمان نہیں لائیں گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا آخرت میں. آیت نمبر 48 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور وہ کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، قول سے ہے وہ، اور یقولون وہ کہتے ہیں، یعنی وہی کفار مشرکین کہتے ہیں، جو منکرین ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب ہوگا پورا وہ وعدہ. مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، مَتَى یعنی کب، هَذَا الْوَعْد یہ وعدہ، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ، یعنی یہ جو قیامت کا وعدہ تم لوگ کرتے ہو، مومنوں سے کہتے تھے، ایمان والوں سے کہتے تھے، تم جو ہمیشہ قیامت کی بات کرتے رہتے ہو، آخرت، قیامت، جنت، جہنم، حساب کتاب، تو یہ وعدہ تمہارا کب پورا ہوگا؟ تمہارے رب کا، تمہارے رسول کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، الوعد مینس وعدہ. ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. ان اگر کنتم صادقین، تم سچے ہو، صادق کی جمع صادقین، اگر تم سچے تو بتا کہ تمہارا یہ وعدہ قیامت کا کب پورا ہوگا جس سے تم ہمیشہ ڈراتے رہتے ہو. تو یہ کفار مشرکین کہتے تھے کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا. وہ کہتے تھے کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، سچے ہو تو بتاؤ. یعنی قریش کے جو کفار تھے، مشرکین تھے، وہ ایمان والوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ کہا کرتے تھے کہ تم لوگ جو قیامت، حساب کتاب اور جنت جہنم کی بات کرتے ہو اور ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو، تو یہ قیامت کب واقع ہوگی؟ حساب کتاب کا دن کب ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری یہ بات سرے سے غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو یہ جو کہتے تھے کہ یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا، یہ اس نیت سے نہیں کہتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، ڈر جائیں، نصیحت قبول کر لیں، نہیں، بلکہ وہ استہزاء کے طور پر، ہنسی اور مذاق اڑانے کے لیے کہا کرتے تھے. اس کے بعد آیت نمبر 49 میں ہے 49 ما ينظرون الا صيحة واحدة ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. ما ينظرون وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں. ما ينظرون، ما مینس نہیں، ما نافیہ ہے. ینظرون، نظر ینظر دیکھنے کے معنی میں ہوتا، وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، یعنی وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں. انتظار کا بھی جو مادہ ہے وہ نظر ہی ہے. ما ینظرون وہ نہیں انتظار کر رہے ہیں، الا مگر. کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کس چیز کا؟ صیحۃ واحدہ، ایک چیخ کا، زوردار آواز. صیحہ، صیحہ مطلب زوردار آواز، چیخ. واحدہ ایک. ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ لوگ صرف ایک چیخ کا انتظار کر رہے ہیں. تأخذہم جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی. تأخذہم جو ان کو پکڑ لے گی. تأخذہم جو ان کو پکڑ لے گی. اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑ لینا، اسی سے اخذ یاخذ. تأخذ پکڑ لے گی، ہم ان کو. وہم یخصمون اس حالت میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. وہم یخصمون اس حالت میں وہ زوردار چیخ ان کو آ پکڑے گی کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، بحث و تکرار کر رہے ہوں گے. یخصمون خصم سے ہے، جھگڑنے کو کہتے ہیں، خصام، خصوم، اسی سے یخصمون. تو ترجمہ ہوا ما ينظرون الا صیحۃ واحدۃ تأخذهم وهم یخصمون، کہ یہ لوگ صرف ایک چیخ کا، ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں آ پکڑے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے. انہیں صرف ایک سخت چیخ کا انتظار ہے جو انہیں آ پکڑے گی اس حال میں کہ وہ باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے.
یہ جو کہا گیا ہے یہ ان کے استہزاء اور مذاق اڑانے کے جواب میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں تو بتا دو کہ وہ ایک چیخ ہوگی، زوردار سخت آواز ہوگی جو انہیں اچانک آ پکڑے گی. سور پھونکا جائے گا، زوردار آواز ہوگی جس سے سارے لوگ مر جائیں گے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. جب یہ عالم ہوگا، قیامت برپا ہوگی، تو وہ اپنی عادت اور معمول کے مطابق بازاروں میں خرید و فروخت کر رہے ہوں گے، سودا سلف طے کر رہے ہوں گے، اپنی مجلسوں میں بیٹھے گپ شپ کر رہے ہوں گے، ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، بحث تکرار آپس میں کر رہے ہوں گے، اپنے کاروبار اور معاملات طے کر رہے ہوں گے، اور اس میں وہ لڑ جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی دنیاوی معمولات میں، دنیاوی مشغولیات میں وہ مصروف ہوں گے، اور اچانک قیامت برپا ہو جائے گی. زوردار چیخ وہ سنیں گے جب سور پھونکا جائے گا، اور وہ سب مر جائیں گے. اسے کا بیان ہے. یعنی اس حال میں ہوں گے کہ اچانک سور پھونک دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی. یہ نفخہ اولا ہے، پہلا سور جو پھونکا جائے گا اس کا بیان ہے. جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو زمین پر رہنے والا ہر انسان مر جائے گا، اس کو سنے گا اور مر جائے گا، اور جو جہاں ہوگا اس کے زیر اثر وہ فوت ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا، وہی مر جائے گا. اگلی آیت میں ہے کہ انہیں اتنی مہلت بھی نہیں ملے گی کہ کوئی وصیت کر سکیں یا اپنے اہل و عیال اور بچوں کے پاس جا کر ان کا حال دریافت کر سکیں. جس حال میں ہوں گے اسی حال میں ہلاک ہو جائیں گے، جیسا کہ اگلی آیت میں ہے، آیت نمبر 50 میں، فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ. کہ تو نہ وہ کوئی وصیت کر پائیں گے اور نہ ہی اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ استطاعت نہیں رکھ سکیں گے، وہ طاقت نہیں رکھ سکیں گے. استطاع یستطیع، استطاعت رکھنا، طاقت رکھنا. وہ استطاعت اور طاقت نہیں رکھ سکیں گے کہ کس چیز کا؟ توصیہ کہتے ہیں وصیت کو. کسی وصیت کے لکھنے پر بھی وہ قادر نہیں ہو سکیں گے، کوئی وصیت بھی نہیں لکھ پائیں گے. اتنی جلدی قیامت ان کے اوپر برپا ہو جائے گی، زوردار کی چیخ ہوگی، سور پھونکا جائے گا، تو کوئی مہلت ہی نہیں ملے گی، کوئی موقع نہیں ملے گا. جیسے کہ آدمی مرنے سے پہلے وصیت کرتا ہے، کوئی وصیت نہیں کر پائیں گے. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، اور نہ اپنے اہل و عیال کی طرف، اپنے بیوی بال بچوں کی طرف، اپنے گھر کی طرف، پریوار کی طرف لوٹ سکیں گے. یرجعون، رجع یرجعو، لوٹنا، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اہل گھر والے، اور نہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے. تو اس وقت نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے اور نہ ہی اپنے اہل و عیال کی طرف واپس ہو سکیں گے. چنانچہ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ قیامت اچانک برپا ہو جائے گی، اس حال میں کہ دو آدمی کپڑے پھیلا کر خرید و فروخت کرنا چاہتے ہوں گے تو اسے خرید و فروخت نہیں کر پائیں گے، اور نہ ہی اپنے کپڑے لپیٹ پائیں گے. اور حدیث میں آگے ہے کہ اور قیامت قائم ہو جائے گی جبکہ آدمی حوض درست کر رہا ہوگا، پانی کا حوض درست کر رہا ہوگا، لیکن وہ اس میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا. قیامت برپا ہوگی اتنی جلد کہ جس کام میں ہوگا وہ اپنا کام پورا نہیں کر پائے گا. قیامت آ جائے گی اس حال میں کہ آدمی اونٹنی کا دودھ ہاتھ میں لیے ہوگا لیکن اسے پی نہ سکے گا، مہلت ہی نہیں ملے گی. اور آگے ہے کہ قیامت قائم ہوگی اس حال میں کہ آدمی کھانے کی طرف جا رہا ہوگا لیکن اسے کھا نہ سکے گا. یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی اچانک برپا ہوگی.
جو بھی جس کام میں ہوگا وہ اپنا کام پورا نہیں کر پائے گا، اس سے پہلے ہی وہ سور کی آواز کو سن کر مر جائے گا۔ تو اسی کا بیان ہے کہ یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ کب آئے گی، تو بتا دو کب آئے گی۔ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن وہ اچانک آئے گی، اور اس طرح سے اچانک آئے گی، کوئی مہلت نہیں ملے گی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ کہا ہے تاکہ عبرت اور نصیحت حاصل کریں، اس دن کے لیے تیاری کریں۔ عقل مندی اور دانش مندی اسی میں ہے کہ انسان قیامت کی دن کی تیاری میں لگ جائے، آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ اس میں کوئی عقل مندی اور دانش مندی نہیں ہے کہ قیامت کے آمد کے وقت اور تاریخ کی تحقیق میں وقت ضائع کرے۔ قیامت کس تاریخ کو آئے گی، کس وقت آئے گی، کس دن آئے گی، اس کی تحقیق میں لگنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ اس میں ہے کہ انسان اس دن کے لیے تیاری کرے، اور تیاری کیسے ہوگی یہ بتائی جا چکی ہے یہ بات قرآن و حدیث کے اندر۔ ایمان لائے، ایمان کے مطابق عمل کرے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، اس لیے آیت نمبر 50 پر آج کا درس ہم ختم کرتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام کو ایمان کے اوپر قائم رکھے اور ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ کرے، اور کفر، شرک، انکار اور سرکشی، بے دینی اور بدعملی سے اللہ رب العالمین بچنے کی ہم سب کو توفیق بخشے، اور قیامت کے دن کی تیاری اور آخرت کی فکر کرنے کی ہم سب کو توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیرا۔